متعدد جگہ آپ نے سنا ہوگا کہ اگر اکیلے نماز پڑھیں تو ثواب ملتا ہے، جماعت سے نماز پڑھیں تو زیادہ ثواب ملتا ہے۔ جماعت کے ساتھ کسی عام مسجد میں نماز پڑھیں تو زیادہ ملتا ہے، لیکن اگر جامع مسجد میں جا کے پڑھیں تو اس سے بھی زیادہ ملتا ہے۔ اور پھر جب عید کا دن آئے تو اگر عیدگاہ میں جا کے نماز پڑھیں تو ثواب کی مقدار اور بڑھ جاتی ہے۔ اب اس میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کو یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں، یہ بات واضح طور پر بتا رہے ہیں قوم کو کہ تنہا رہنے سے جڑ کے رہنا زیادہ فائدہ ہے۔ ایک آدمی کوئی کام کرے گا، اگر بہت زیادہ لوگ مل کے اس کام کو کریں گے تو وہ اس کی قبولیت کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ عبادت کے اس رنگ کو ہم نے نظر انداز کیا ہے یکسر، اور پھر آپ عبادت میں یہ خاصیت دیکھیے کہ آپ اکیلے نماز پڑھیں گے تو فرض ادا ہوگا، ثواب ملے گا، جماعت سے نماز پڑھیں گے تو فرض بھی ادا ہوگا، ثواب بھی ملے گا، اس کے اوپر جماعت سے نماز پڑھنے کا علیحدہ سے ثواب ملے گا، لیکن جماعت میں امام کی اقتداء کرنے کا اس سے بھی زیادہ فائدہ ہونے والا۔ یعنی پھر عبادت میں یہ بھی آپ کو سمجھا دیا اسلام نے کہ جب آپ اجتماعیت میں آئیں گے، جب آپ میں اتفاق ہوگا تو پھر آپ کے سامنے جس کا آپ کہنا مانیں گے ایک ہی ہونا چاہیے بندہ۔ اسلام نے اپنے ابتدائی امور میں بات رکھی نا، خصوصیت دیکھیں، ایک اللہ وحدہ لا شریک کا حکم ہوا کہ ایک رب کی عبادت کرنی ہے بس۔ اور جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو پچھلے جتنے نبی ہیں ان کی عزت تو برقرار ہے، ان کا احترام تو برقرار ہے، ان سے محبتیں تو برقرار ہیں، لیکن ان کا آرڈر کینسل کر دیا۔ اب حکم ہوا کہ اب تو محمد الرسول اللہ ہی خاتم النبیین ہیں، اگر کسی کا کہنا مانا جائے گا، اگر کسی کے دستور پر چلا جائے گا، اگر کسی کی شریعت کو تسلیم کیا جائے گا تو فقط ایک نبی ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ڈسپلن سمجھا رہے ہیں یہاں کہ ایک خدا کی عبادت تو ایک رسول کی اطاعت۔